بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد فاتح کے وزیر اعظم شاندار علی خلیل پاشا کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کریں گے کہ وہ کون تھا اور اسے وزیر اعظم کیسے بنایا گیا تھا، اور اس کے علاوہ وہ سلطان محمد فاتح کے لیے کیوں پریشانی کا باعث بنا تھا، اور اس کے علاوہ سلطان محمد فاتح نے اپنے وزیر اعظم کو کیوں قتل کروایا تھا۔ شاندار علی خلیل پاشا کا پورا نام شاندار علی خلیل پاشا صغیر تھا۔ صغیر اس لیے کیونکہ اس سے پہلے بھی شاندار علی خلیل پاشا نام کا ایک وزیر گزر چکا تھا جو سلطان مراد اول کے زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم تھا، اور وہ سن 1364 سے لے کے اپنی وفات تک یعنی 1381 تک سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم رہا۔ اس کو شاندار علی خلیل پاشا کبیر کہا جاتا ہے، اور اس کا بیٹا شاندار علی ابراہیم پاشا بھی سلطنت عثمانیہ کا وزیر اعظم رہ چکا۔ سلطان مراد اول کی وفات کے بعد سلطان بایزید یلدرم نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد سلطان مراد ثانی نے تخت سنبھالا۔ سلطان بایزید کا ایک پوتا اورہان فرار ہو کر اس وقت قسطنطنیہ کے دارالحکومت میں چھپا ہوا تھا، جس کو اس وقت کی قسطنطنیہ کے شہنشاہ قسطنطین نے اپنی جیل میں بند کیا ہوا تھا، اور اس کے عوض وہ ہر سال سلطنت عثمانیہ سے بھاری خراج وصول کیا کرتا تھا، اور اگر اس کو خراج نہ دیا جاتا تو وہ دھمکی دیتا تھا کہ وہ شہزادہ اورہان کے ذریعے سلطنت عثمانیہ میں بغاوت برپا کر دیتا تھا۔ اس وقت چونکہ سلطنت عثمانیہ اتنی نہیں پھیلی ہوئی تھی، اور جو دوسرے سلطان تھے وہ اس بغاوت سے کتراتے تھے، اس لیے وہ ہر سال ایک بھاری جو خراج تھا وہ قسطنطین کو بھیجا کرتے تھے، اور بازنطینی شہنشاہ قسطنطین شہزادہ اورہان کے ذریعے عثمانی حکومت کو بلیک میل کیا کرتے۔ سلطان محمد فاتح 1430 کو پیدا ہوا تھا۔ یہ ابھی 12 سال کا ہی تھا کہ اس کے والد سلطان مراد دوم نے تخت چھوڑ دیا، اور 12 سال کے اپنے بیٹے سلطان محمد کو تخت نشین کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطان مراد دوم کا ایک بیٹا شہزادہ علاؤالدین جو کہ ولی عہد تھا، وہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا تھا، اور اس کی شہادت کا سلطان مراد دوم پر بے حد اثر پڑا، اور وہ تخت و تاج چھوڑ کر گوشہ نشین ہو گیا۔ اس نے اپنی حکومت کے طاقتور وزیر شاندار علی خلیل پاشا کو سلطان محمد فاتح کا نگران مقرر کیا، اس کی تربیت پر مامور کر دیا، اور ساتھ ہی سلطان محمد فاتح کو تخت نشین کرا کے خود گوشہ نشین ہو گیا۔ 1442 سے لے کے سن 1444 تک 2 سال تک سلطان محمد فاتح نے حکومت کی، اور شاندار علی خلیل پاشا اس کا اطالہ۔ شاندار علی خلیل پاشا سلطان محمد فاتح کو بچہ سمجھ کر اس کے احکامات کو نظر انداز کیا کرتا تھا، اور اس پر اور سلطنت پر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کیا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ اس نے سلطان کے حکم کو بالکل فراموش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ کیا، جس کی وجہ سے سلطان محمد فاتح اور شاندار علی خلیل پاشا کے درمیان ٹھن گئی۔ اسی دوران عثمانیوں اور ہنگریوں کی جنگ چھڑ گئی، اور سلطان محمد فاتح نے اپنے والد سلطان مراد دوم کو حکم دیا کہ وہ واپس آئیں اور آ کر فوج کی قیادت کریں، لیکن سلطان مراد نے واپس آنے سے انکار کر دیا۔ تو سلطان محمد فاتح نے اسے لکھا کہ اگر وہ سلطنت کے سلطان ہیں تو واپس آئیں، یا اگر وہ مجھے سلطان مانتے ہیں تو میرا یہ حکم ہے کہ آپ واپس آئیں اور فوج کو سنبھالیں، اور ملک کے لیے یہ جنگ آپ لڑیں۔ چنانچہ اس حکم کو دیکھتے ہوئے سلطان مراد دوم واپس آیا۔ اس نے فوج کی قیادت کرتے ہوئے ہنگریوں سے جنگ کی، اور اس جنگ کو جیت لیا۔ اس جنگ کے بعد سلطان مراد دوبارہ سے گوشہ نشین ہونا چاہتا تھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے اور سلطنت کے وزیر اعظم خلیل پاشا کے درمیان رکاوٹ چل رہی ہے، اور ان دونوں کے آپسی مسائل کی وجہ سے سلطنت کو نقصان ہو رہا ہے، تو اس نے دوبارہ سے سلطان محمد فاتح ایک بہترین حکمران، چارے مزاج سلطان تھے، اور اسی لیے انہوں نے اپنا 30 سالہ طویل دور حکومت میں 7 وزرائے اعظم کو تبدیل کیا، جن میں سے اسحاق پاشا کو 2 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر تعینات کیا۔ سلطان کی یہ جار مزاجی ہی تھی کہ اس نے اپنی حکومت کو
ترکی سے نکال کر یورپ تک پھیلا دیا، قسطنطنیہ کو اس نے فتح کر لیا اور اپنی جو حکومت تھی وہ اس نے بہت سارے علاقوں پر پھیلا دی اور اپنی حکومت کے رقبے میں بہت زیادہ اضافہ کر 1444 سے لے کے 1451 تک سلطان مراد ثانی نے اپنی وفات تک تخت پر اپنی حکومت سنبھالی۔ سلطان مراد دوم کی وفات کے بعد سلطان محمد فاتح دوبارہ تخت نشین ہوئے، اور جب یہ دوبارہ تخت نشین ہوئے اس وقت ان کی عمر محض 21 برس تھی۔ سلطان مراد نے تخت نشین ہوتے وقت سلطنت کے وزیر اعظم شاندار علی خلیل پاشا کو ان کے عہدے پر برقرار رکھا تھا، اور جب سلطان محمد فاتح تخت نشین ہوئے تو اس وقت شاندار علی خلیل پاشا ملک کا وزیر اعظم ہی تھا۔ سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے وزیروں کو یہ حکم دیا کہ وہ قسطنطنیہ سے جنگ کے لیے جنگی تیاریاں رکھیں اور اپنی فوج کو بھرپور تربیت فراہم کریں، اسلحہ تیار کریں اور ملک بھر سے نوجوانوں کو جمع کر کے فوج میں بھرتی کریں۔ لیکن ایک دفعہ پھر شاندار علی خلیل پاشا سلطان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا، اور اس نے سلطان کو قسطنطنیہ سے جنگ کرنے سے باز رکھنے کی بھرپور سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے وزیروں کو حکم دیا کہ وہ قسطنطنیہ سے جنگ کے لیے تیاری رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی اس نے یہ حکم دیا کہ جو بھی نئے لوگ فوج میں شامل ہونا چاہتے ہیں ان کی جنگی بنیادوں پر تیاری کی جائے، اور اس کے ساتھ ہی اسلحہ اور جو ہتھیار ہیں وہ بھی بنائے جائیں۔ لیکن اس کا وزیر خلیل پاشا سلطان کے راستے میں ایک دفعہ پھر رکاوٹ بن گیا۔ سلطان نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے وزیروں کے کئی عہدے تبدیل کر دیے، جن میں اس نے یری چری کا جو عہدہ تھا وہ خلیل پاشا سے لے کر کسی اور وزیر کے حوالے کر دیا۔ خلیل پاشا سلطان کے اس اقدام سے بے حد غضبناک ہوا، اور اس نے سلطنت میں یری چری کے ذریعے بغاوت برپا کر دی، جس میں کئی مسلمان عثمانیوں کی مشہور زمانہ ینی چری فوج، جسے سلطان عثمان کے بیٹے شہزادہ علاء الدین نے بنایا تھا، اور اس ینی چری فوج نے تاریخ میں بے حد شہرت حاصل کی۔ یہ بہت بہادر اور نڈر فوج ہوا کرتی تھی، اور اس کا جو سربراہ ہوتا تھا وہ سلطنت کا وزیر اعظم ہوا کرتا تھا۔ لیکن سلطان فاتح نے جیسے ہی شاندار علی خلیل پاشا کو اس کے سربراہ کی حیثیت سے ہٹا کر کسی اور وزیر کو سربراہ مقرر کیا، تو اس نے سلطان کے اس فیصلے سے بغاوت کر دی، اور اس نے ینی چری فوج کے ذریعے شہر میں بغاوت برپا کر دی، جس کے نتیجے میں کئی مسلمان شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ بھی اس نے سلطان فاتح کو قسطنطنیہ کی جنگ سے باز رہنے کے لیے کئی موقعوں پر رکاوٹیں کھڑی کی اور اسے ہر طرح سے روکا، لیکن سلطان فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا مصمم ارادہ کیا ہوا تھا، لہٰذا وہ اپنے وزیر اعظم کی کسی بات شاندار علی خلیل پاشا اب مکمل طور پر سلطنت عثمانیہ اور سلطان فاتح کے لیے ایک دشمن کی حیثیت اختیار کر چکا تھا، اور یہ بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ شاندار علی خلیل پاشا کے ساتھ سلطنت کے کئی اہم وزیر بھی تھے جو اس کے اشارے پر ناچتے تھے، اور یہ اگر چاہتے تو یہ سلطنت میں بغاوت برپا کر سکتے تھے۔ اور اس کے علاوہ سلطان فاتح کے سامنے سب سے بڑا خطرہ شہزادہ اورحان بھی تھا، کہ جو اس وقت قسطنطنیہ کے بادشاہ کی قید میں تھا۔ کہا جاتا ہے کہ شاندار علی خلیل پاشا نے سلطان کو یہ دھمکی دی تھی کہ اگر اس نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے سے باز نہ آیا تو وہ شہزادہ اورحان کو واپس بلا کر اس کو تخت نشین کروا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بھی جو خلیل پاشا تھا دراصل وہ یہ چاہتا تھا کہ سلطان فاتح قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کی بجائے ہنگری پر حملہ کریں، تاکہ جو حکومت ہے اور جو ینی چری ہے ان کے ہاتھ بہت سارا مال غنیمت تھا۔ جب سلطان فاتح نے دیکھا کہ اس کا وزیر اعظم اس کے لیے مسائل کا باعث بن رہا ہے اور وہ سلطنت میں بغاوت برپا کر سکتا ہے، تو سلطان محمد فاتح نے ایک دن اسے دربار میں بلا کر تمام وزیروں کے سامنے اسے قتل کر دیا، اور یوں سن 1451 میں سلطنت کے اس طاقتور وزیر کا بے حد دردناک انجام ہوا، اور یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔